بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلچار کو شما چار کے وش نیوز مان شما ہوسٹ علی حسین شمارا مراگش آباد سندھ وشد کنا گلچار کو آباد سندھ پروگرام تا مرچی ٹاپک ہستے ہیں کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی بھی گوشان شہرہ کلائمیٹ چینج حوالے سے مرچی پروگرام ہستے ہیں سرا گپ کنگی ہے سندھ ایجوکیشن سسٹم ہے سرا بھی گپ کنگی ہے ایک دیگر بھی ٹاپک ہستے ہیں سندھ صحت نظام سے آئی حوالے چے دو ٹاپک ہستا مرچی ایپیسوڈ آ ہمارا کور کن گیا. فرسٹ آف آل ما گپ کنے کلائمیٹ چینج سرا کہ کلائمیٹ چینج چے نقصانات ہستا شے چے وستا سندھ تا بعض گرمی سے پورا ملک اسپیسیفکلی ما ابر کنے سندھ سرا گپ کن گیا پروگرام میں نام آباد سندھ ہمیشہ سندھ درو مین سٹی ہستان ڈسٹرک ہستان اور لوڈ شیڈنگ بھی بعض ہستے ہیں. فرسٹ آف آل ما گپ کنے کلائمیٹ چینج سرا ادھر ضرور ایک شارٹ بریک کا چرن کنٹینیو کریں. گلچار کا بریک اچران شمارا وشد کنے پروگرام آباد سندھ مرچی ٹاپک کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی سندھ ایجوکیشن سسٹم ہے سرا بھی گپ کنگی ہے. فرسٹ آف آل ادا کہ سینئر صحافی کالم نگار آصف تھیبو صاحب ہمراہداری کنگے وشد کنے پروگرام میں تھا. آصف صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے وش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. سر آج ہم بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج پر اور ساتھ ساتھ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں اور اس پر آپ نے بھی کافی سارا کام کیا ہے جس میں سندھ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر بھی آپ نے بات کی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سبجیکٹ میں شامل کیا جائے. موسمیاتی تبدیلی کیا ہے یہ بھی اسکولوں میں جو ہے وہ پڑھایا جائے. تو سب سے پہلے ذرا ہم سندھ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. جو اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کا جو سر درد بنا ہوا ہے وہ کاپی کلچر ہے. ہم ہر سال بات کرتے ہیں اور مختلف وزٹس بھی ہوتے ہیں یہاں پر ایجوکیشن سے جڑے جو افسران ہیں ان کی طرف سے سیکیورٹی بھی سخت کی جاتی ہے کارروائی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہی کچھ ہوتا ہے ہر سال. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی علی عابد بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں دو الفاظ استعمال کروں گا جو ایجوکیشن کے حوالے سے مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہے ہیں. لیٹ می ریڈ لیٹ می گرو. مجھے پڑھنے دو مجھے بڑھنے دو. یہ دو الفاظ بنیادی طور پر پاکستان کے ہر بچے کی آواز ہیں. صحیح. پاکستان 1990 کی دہائی میں جو ایک عالمی کنونشن ہوا تھا اس کے آرٹیکل 28 کے مطابق صحت اور تعلیم کی ضمانت دی گئی ہے. مطلب ایک کوالٹی ایجوکیشن کی ضمانت دی گئی ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں اگر دیکھا جائے تو 2030 تک پاکستان جو گارنٹی دے چکا ہے عالمی اداروں کو کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرے گا ہر بچے کو. اس کے بعد ہم 2010 کے آرٹیکل میں دیکھتے ہیں کہ A25 کا جو آرٹیکل ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ترمیم کی گئی جس کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور بنیادی تعلیم فراہم کرے. بالکل. اب مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے جو دنیا کے ریسرچر ہیں یا دنیا کے جو ایجوکیشنلسٹ ہیں وہ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ پاکستان میں 26 ملین سے زائد بچے جو ہیں آؤٹ آف اسکول ہیں. مطلب ایک بڑا فگر ہے کہ 26 ملین سے زائد جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں اور یہ جو تعداد ہے ایسا سمجھے کہ دنیا میں جو بچے ہیں اوور آل دی ورلڈ اس کا 10% ہے اور پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 3.0% دنیا کی جو آبادی ہے اس کے حساب سے 3% ہے. اب اس میں آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے 2019 میں جی ڈی پی 2.3% تھی. اب وہ 2023 میں اور 24 میں 1.7 تک آ گئی ہے. اب اگر اس ریشو کو ہم دیکھیں تو آپ کو آپ کی کوالٹی ایجوکیشن کا پتہ چل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ 95% جو ایجوکیشن ہے پاکستان میں وہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے. مطلب وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. صحیح. باقی جو 5% ایجوکیشن ہے وہ ایلیٹ کلاس کو ملتی ہے جو ہم پر حکمرانی کرتے ہیں جو بیوروکریٹک ہوتے ہیں
جو پالیسی میکر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم پر حکومتیں کرتے ہیں وہ 5% کلاس ہوتا ہے. باقی جو 95% طبقہ ہے آپ اور ہمارے جیسا, اس کو وہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ملتی ہے, کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی. ابھی پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹکس 2021 اور 22 کی رپورٹ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو 26 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اب اس میں اندازہ کریں کہ 3,13,000 ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک میں, 3,13,418 ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, اور وہ کتنے بچوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی, 54 ملینس بچوں کو. اب تعداد اتنی کم ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کی اور ایجوکیٹرز کی, لیکن وہ اتنے بڑے تعداد کو 54 ملینس بچوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. اب اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس نہ پلاننگ ہے, نہ سسٹینیبل انویسٹمنٹ ہے, اور ایجوکیشن میں جو بنیادی سہولتیں ہیں, میں آپ کو سندھ اور بلوچستان کی طرف آتے ہیں تو سندھ اور بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ باقی پاکستان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو اسلام آباد, پنجاب اور کے پی کے میں کمپیریٹیولی ایجوکیشن بیٹر ہے, فیسلٹیز بھی ہیں وہاں پہ. لیکن ہماری سندھ میں اور بلوچستان کی جو سچویشن ہے, بلوچستان میں آپ کو ایک رپورٹ میں نے ریسنٹلی دیکھی تھی کہ وہاں پہ 23% پرائمری اسکول جو ہیں وہاں پہ پانی پینے کا جو پانی ہے نا وہ مہیا ہے. باقی جو ہے 70% پینے کا پانی مہیا نہیں ہے, صاف پانی جس کو ہم بولتے ہیں ڈرنکنگ واٹر. اور وہی صورتحال آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہے, وہاں پہ 31% پرائمری اسکول کو وہ ایکسس پرووائڈ ہے ڈرنکنگ واٹر کی, اور سندھ میں یہ 61 ہے, گلگت بلتستان میں 63% مطلب پورٹیبل واٹر مہیا کیا جاتا ہے. اب اس سچویشن کو دیکھ کے ہمارا جو ماحولیاتی نظام ہے اس میں دیکھیں بہت سارے مطلب ڈرا بیکس ہیں. ایک تو ہم کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر سکتے, دوسرا یہ ہے کہ اسکولوں میں بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں, ہر بچے کی ہوتی ہے. اب بلوچستان میں 52% اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے. یہ آپ کے مطلب دیکھیں ہمارا صوبہ ہے بلوچستان اور سندھ بھی ہمارا ہی سرزمین ہے, تو وہاں پہ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کرپشن کی وجہ سے کہ بچوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے. 52% اسکولز ایسے ہیں بلوچستان میں جہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اور سندھ میں 59%. اب یہ ریشو دیکھیں, اور ہم ماحولیات کی بات کرتے ہیں کہ ماحولیاتی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں نے ریسنٹلی ایک مضمون لکھا تھا ہم سب اردو ویب سائٹ پہ کہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اس نے مطلب پوری دنیا کو تھریٹ ہے, اس میں ماحولیاتی تبدیل کا جو مضمون ہے. کلائمیٹ چینج سے پہلے میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سندھ کے تعلیمی نظام پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, جس میں آپ نے بلوچستان کا بھی ذکر کیا, سندھ کا بھی ذکر کیا. سب سے پہلے تو آپ نے آل اوور پاکستان کا ذکر کیا. اچھا, اس کے علاوہ ابھی سندھ میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ اساتذہ بھرتی ہوئے ہیں, نئے جو ہے وہ تعلیم یافتہ نوجوان جو ہے وہ جو ہے وہ اس محکمے میں آئے ہیں, تعلیم کی طرف لوگوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں بچوں کو. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک اچھا اقدام تھا سندھ گورنمنٹ کا. لیکن ایک اور چیز ہے جو ہے کاپی کلچر کا ختم ہونا. کاپی کلچر آج بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, کسی کو بھی ڈگری چاہیے ہو تو وہ پھر انٹیریئر سندھ, اندرون سندھ کے جو بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کا رخ کرتا ہے, اور وہاں ایزلی جو ہے وہ اپنے ایگزام وہاں پر دیتا ہے اور ڈگری حاصل کر لیتا ہے. تو یہ آج بھی, میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ علی عابد, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں پاکستان بننے کے بعد اب تک ہمارے یہاں جو ہے ایجوکیشن کو, کبھی تعلیم کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. اب ہم ہر سال یا 2 سال یا 3 سال بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کرتے ہیں. بالکل. اب ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب ایمرجنسی وہاں نافذ کی جاتی ہے جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر آئے, جہاں پہ کوئی مطلب بحران پیدا ہو. صحیح. اب بحران کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کی حالت یہ ہے کہ یہاں سے جو ریسرچر ہیں, یہاں سے جو پڑھ کر نکلتے ہیں, ان کو کچھ نہیں آتا. آج کل ہمارے اداروں میں ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں. ایک تو
फीसेस इतनी बढ़ाई गई हैं HEC की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, जो पहले तबका पढ़ता था वो अब आउट ऑफ स्कूल से, आउट ऑफ एजुकेशन है। अब सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध जो है, देखें आप एक सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस सिविलाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, बिल्कुल के दुनिया के ये वो तहजीब है जो प्रोग्रेसिव थी, एजुकेशनलिस्ट थी, और बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया में एजुकेशन का आप वो मैसेज दे रहे हैं कि हम इंडस वैली से बिलोंग करते हैं। और वहाँ के जो टीचर्स हैं यहाँ के, वहाँ मैंने देखा है इंटीरियर में जाके कि देखें ये जो आपने सवाल किया है कि भर्ती हो रहे हैं और कमीशन दे के पास हो रहे हैं, देखें भर्ती करना क्वालिटी चाहिए, हमें भर्ती करना सिर्फ काफी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा है, लेकिन देखें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। गोस्ट टीचर अब इतने बढ़ गए हैं, मुझे पता है कि हर स्कूल में आप अगर रेशो निकालेंगे तो 5-6 गोस्ट टीचर आपको मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमें इस बात पे खुशी की मतलब खुशी होने का सबब नहीं है कि मतलब हम इस बात पे खुश हों कि लोग भर्ती हो रहे हैं। भाई भर्ती होने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ खाना पूरी करो, मेरा मकसद ये है कि आप एजुकेशन दो और एक क्वालिटी एजुकेशन दो। क्योंकि देखें कॉपी कल्चर जो है हमारा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सिंध में कॉपी हो रही है, पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल कॉपी हो रही है। जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वहां पे भी कॉपी हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन अब ये कल्चर किसने पैदा किया है? ये कल्चर जो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने पैदा किया है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताऊं कि ये जो हर साल टेस्ट होती है, IBA लेता है या दूसरे इदारे लेते हैं कि मतलब टीचर्स भर्ती करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि टीचर्स भर्ती करने के साथ उनको आप ट्रेनिंग्स मुहैया करो, ट्रेनिंग्स ऐसी मुहैया करो कि उनको ये तो पता चले कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है। आप जो लोगों को पढ़ाओगे कि आने वाले खतरात से हम कैसे मतलब निपट सकते हैं, तो वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जाए। और मैं कहता हूँ क्वालिटी एजुकेशन इज ए बेसिक एजुकेशन। आप ये नहीं है कि मतलब किसी को पढ़ाएं स्कूल में और आपके पास वर्क नहीं हो, आपके पास मटेरियल नहीं हो। अब जैसे माहौलियाती तब्दीली का मजमून है, अगर वो सिंध के स्कूलों में ये पढ़ाएंगे तो जाहिर है उनको वैसे टीचर चाहिए। सही। अब माहौलियाती तब्दीली का मजमून अगर ये पढ़ाएंगे तो उनको जाहिर है वो टीचर्स चाहिए जो ये मजमून पढ़ा सके स्कूलों में, बच्चों को तालीम दे सकें कि ये मसला बुनियादी तौर पर है क्या, मौसमियाती तब्दीली से लोगों पे और जिंदगी पे, समाज पे, मुआशरात पे कितने संगीन असरात पड़ते हैं, ये उनको मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। और मुस्तकबिल में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं हमारे यहाँ जो गर्मी की शिद्दत को बढ़ाती हैं, उसको कैसे कम किया जाए, तो इनको जाहिर है वो एक्सपर्ट चाहिए जो इंसानी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत को नुकसान पहुंचने के खतरात की आगाही दे सकें। बिल्कुल। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि कॉपी कल्चर क्यों होता है और उसका मतलब टीचर्स की भर्ती को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, ये लोगों का हक है, लेकिन उनके साथ उनकी जिम्मेदारी भी होती है टीचर्स की कि स्कूलों में रोजाना के बुनियाद पर जाएं और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन फराहम करें। और क्वालिटी एजुकेशन वो तब तक फराहम नहीं करेंगे जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। ठीक। अगर आप किसी टीचर को बोलेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और ये पॉल्यूशन है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उस पर आप बच्चों को पढ़ाएं, तो वो कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? सही। तो इसीलिए बुनियादी ट्रेनिंग्स जरूरी होंगी। और ये अगर सिंध में किया जाता है, इस सब्जेक्ट को राइज किया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तो इससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब्जेक्ट शामिल है ही नहीं। बिल्कुल। ये टॉपिक जरूर शामिल है। अगर आप O लेवल या A लेवल के मतलब किताबें उठा लें तो आपको अपना हमारा करिकुलम जो है, सिलेबस है, आपको भी पता है, हमें भी पता है उसमें क्या है। उसमें वही ट्रेडिशनल चीजें शामिल हैं। अगर हम उसमें क्लाइमेट चेंज को सब्जेक्ट तौर पे इस्तेमाल करें तो हमें काफी रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है सब, यहाँ एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद इसको आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। गुलजार को इधर एक शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू।
پورے چاروں کا بریکا چرن شمارا وشد کنے پروگرام آباد سندھ مرچی ٹاپک اس سے کلائمیٹ چینج. آصف صاحب ہمراہ داری کریں گے. آصف صاحب ہم بات کر رہے تھے سندھ کے اسکولوں میں جو ماحولیاتی تبدیلی کا مضمون پڑھانے کے حوالے سے. لیکن سب سے پہلے ہم سمجھنا چاہیں گے یہاں پر کہ ماحولیاتی تبدیلی ہے کیا بیسکلی. دیکھیں علی عابد، ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو ہم کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ہے. کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے اس کی بنیاد اگر ہم دیکھیں گے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو صنعتی انقلاب آیا تھا جس میں فیکٹریز، کارخانے اور انڈسٹریل زون لگے تھے برطانیہ میں، اور وہ جس کو ہم ترقی کہتے ہیں اس کو اگر دیکھیں گے تو فوسل فیولز سے جیسے میتھین گیس ہے یا ڈفرینٹ گیسز ہیں، کول ہے اور دوسرے فیولز ہیں جس پہ گاڑیاں چلتی ہیں جو ہمارے کنزپشن میں کام آتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ پالوشن پیدا کرتی ہیں. انوائرمنٹ کو مطلب اس پہ بہت زیادہ خراب افیکٹ پڑتے ہیں. صحیح. ماحولیاتی تبدیلی یہ ہے کہ مطلب آپ ہم جو گیس مطلب جو چیزیں یوز کرتے ہیں، سپوز کریں کہ ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کارخانے وغیرہ، یہ ساری چیزیں پالوشن یا انڈسٹریل جو پالوشن ہوتی ہے، وہ سارے خطرات جو ہیں وہ کلائمیٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. اب کلائمیٹ کو جو چیزیں ہٹ کر رہی ہیں موسمیاتی تبدیلی، اس کی وجہ سے مطلب بہت سارے مطلب سیلاب آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں. جیسے 2022 میں آپ کو پتہ ہے سندھ اور پاکستان میں کتنی بارشیں ہوئی، کنٹینیو 2 مہینے بارشیں ہوتی رہیں. تو یہ کلائمیٹ چینج کے مطلب خطرات ہیں اور اثرات بھی ہیں. ابھی بھی دیکھیں کتنی گرمی ہو گئی ہے پورے پاکستان میں. اوور آل میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا اس پہ ڈسکس کر رہی ہے، پوری دنیا میں اس پہ بحث چل رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ گرمی جو ہے، کلائمیٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ عالمی جو ٹیمپریچر ہے جسے آپ گلوبل ٹیمپریچر بولتے ہیں یا گلوبل وارمنگ بولتے ہیں، وہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. اب کل میں نے ایک آرٹیکل جاپان کے حوالے سے پڑھا اور میں نے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا کہ جاپان میں بھی مطلب بارشیں ہونے کا سیزن ہے، اس کے باوجود بھی مطلب رینی سیزن کے باوجود بھی وہاں پہ ہیٹ اسٹروک کی مطلب وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے جاپان میں. اب پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے. موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہمیں اگر نسلوں کو آگاہی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ اس کے اثرات بہت سنگین اور خراب ہیں. اگر یہ سبجیکٹ نصاب میں شامل کیا گیا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو نیا نسل ہے، جو نئی نسل ہے، وہ اس چیز سے متعلق طالب علم جو ہیں مختلف ورکشاپ سے، مختلف ٹریننگ کے ذریعے ان ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جائیں گے. اور وہ ظاہر پالوشن کون پھیلا رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہی ہیں. ظاہر ہماری حکومتیں ہیں اور ہم بھی ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ پالوشن کو کم کریں. اور اسکولوں میں بھی دیکھیں پروجیکٹ ایسے لانے چاہیے. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نمبر 4 پہ کوالٹی ایجوکیشن ہے. پوری دنیا میں کوالٹی ایجوکیشن کا وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں نمبر 4 پہ آتا ہے کوالٹی ایجوکیشن. اس کوالٹی ایجوکیشن میں اگر ہم موسمیاتی تبدیلی کا سبجیکٹ شامل کریں گے، کیونکہ دیکھیں 2025 تک اسکولوں میں موسمیاتی تعلیمی جو ہے نا نظام، اس کو لازمی زور دیا گیا ہے. یہ ایک گلوبل ٹرمنالوجی ہے جس میں 2015 میں جو پیرس معاہدہ ہوا تھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ 2029 یا 30 تک دنیا کا ہر ممالک جو ہے، ہر ملک اپنے تعلیم میں، ایجوکیشن میں کلائمیٹ چینج کے سبجیکٹ کو شامل کرے گا. یہ ایک مطلب پاکستان بھی اس کا سگنیٹری ہے جو اقوام متحدہ میں جا کر 2030 تک جو انہوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول تھے ان پر یہ سگنیچر کیے ہیں کہ ہم 2030 تک اس سبجیکٹ کو شامل کریں گے. تو پاکستان سے کوئی ایسی خبر ہے کہ پاکستان نے کوئی تعلیمی نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ایسی خبر آئی اب تک؟ نہیں، ابھی تک تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مضمون کو سلیبس میں شامل کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پہ تو سینیریو چینج ہے نا ہماری ایجوکیشن سسٹم کا. بالکل. ابھی تک جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کی تعداد آپ دیکھیں کہ 26 ملین ہے. بالکل. اب 2030 تک ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تقریباً 10% اس کا 26 ملین ہے نا، تو 10 ملین تک آپ کو کم کرنا ہے. 2029 تک جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان میں 10 ملین
कम करना है रेशो को। अब ये इतना बड़ा टारगेट है कि 30 लाख बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल है, उसमें से 10 मिलियंस को कम करना है, वो भी 5-6 सालों के अंदर। सही। अब मुझे तो ऐसी कोई भी न्यूज़ दिखाई नहीं दी गई कि मतलब ये मजमून शामिल हो रहा है। हालांकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं दुनिया के, उन्होंने इस बात पे मतलब ये सिग्नेचर किया था कि इसको शामिल करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये जो मजमून लिखा है जी हम सब में जी कि माहौलियाती तब्दीली क्या है और उसकी ज़रूरत ठीक। क्यों है, उसके जिम्मेदार कौन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके जो बुनियादी ज़रूरत है ना, मजमून जब तक शामिल नहीं किया जाएगा तब तक बच्चों को एजुकेशन नहीं दी गई तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक। आसफ, यहाँ वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें सिंध के तालीमी निज़ाम पर और साथ साथ माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो तफसीलात फराहम की, जो आपने चीज़ें हमें बताई हैं यकीनी तौर पर, और हुकूमत को चाहिए कि वो भी इस हवाले से इक़दाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बुरे चारों को इजाज़त दीजिए कि शॉर्ट ब्रेक का चलन कंटिन्यू। बुले चार का ब्रेक चलन शुमारा वशत करें प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची दो टॉपिक इस तरह के टॉपिक मौसमियाती तब्दीली ब्रेकचे पेशरा आसिफ थे वो सीनियर सहाफ़ी से आई गप को एक दिगे सहाफ़ी अमरादारी कन गए सिंध सेहत हवाले से हमारा गप कन गए कराची से 4 इंस्टीट्यूट NICVD जिना सिविल SIUT एक दिगे इदारा आइए भी इजाफ़ा बिता आइए सर गप कनगी SIUT कराची मशहूर के होटल SIUT अवती हॉस्पिटल इफ्ता कन गए इसी तरह डिटेल अब्दुल रज़ाक शिक्रा ज़ीरे माँ। रज़ा साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो सिंध के सेहत के हवाले से एक अच्छी ख़बर एक आई है, SIUT जो कि सेमी गवर्नमेंट इदारा है, उन्होंने फ़ैसला किया है, एक कराची का बहुत बड़ा एक होटल है उसे वहाँ जो है वो उसे हॉस्पिटल में तब्दील करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से क्या क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अहसन इक़दाम है, और जैसे कि हम सब जानते हैं जानी मानी शख्सियत हैं डॉक्टर अदीब रिजवी, जो इंसानियत की खिदमत में पेश हमेशा से रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले जो होटल की बात करते हैं, रिजेंट प्लाजा जो होटल है वो 400 कमरों पर मुश्तमिल है, और ये एक कराची का जाना माना और मशहूर 4 स्टार होटल रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ये आपके जो SIUT के एक ट्रस्टी हैं शबरजदी, उनकी तरफ से कि 14 अरब 50 करोड़ रुपए में रीजेंट प्लाजा होटल खरीदने की पेशकश का लेटर सामने आया था। उसके बाद से में गोइयाँ शुरू हुई थी, लेकिन वो खबर सच निकली। और ये अगर हम कहें तो डॉक्टर अदीब रिजवी के हवाले से कि डॉक्टर अदीब रिजवी की जो खिदमात हैं, आपने जो है बंद वार्ड था सिविल अस्पताल में, उधर 8 बेड पर मुश्तमिल एक SIUT का इदारा कायम किया, और बाद हुकूमत सिंध ने इसको फंड देना शुरू किया, और कई दहाइयों के बाद आज ये बहुत बड़ा इदारा बन चुका है, जहाँ पे मुतादिद मुल्क भर से बिल्कुल और मुल्क के बेशतर इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं और मुफ्त इलाज करवाते हैं। बिल्कुल ये बहुत एहसान इक़दाम है, और डॉक्टर अदीब रिजवी साहब के हवाले से जितना कहें उतना कम है। अगर देखा जाए तो हैदराबाद में भी SIUT ने जो ना बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा सिंध हुकूमत की बात करें तो कराची के जो 3 बड़े अस्पताल हैं, NICVD हो गया आपका, जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल हो गया, ये गरीबों के लिए खुसूसन बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अगर हम अपने मुल्क का और खुसूसन सिंध का जो हेल्थ का बजट देखते हैं तो वो ऊँट के मुंह में ज़ेरे के बराबर होता है। तो ये बड़ा एहसन इक़दाम है, और हुकूमत सिंध की जानिब से ऐसे जो हमारे अंदरून सिंध के इलाके हैं, जैसे गोटकी हो गया, शहदाद कोट हो गया, और ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर भी ऐसे इदारों को ऑपरेशनल करना चाहिए और ऐसे अस्पताल बनाना चाहिए।
کیونکہ جو لوگ وہاں سے یہاں پر آتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں، بہت سے تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے اور راستے میں ہی مریض دم توڑ جاتا ہے. اس میں خصوصاً جو سب سے زیادہ ہوتی ہیں حاملہ خواتین ہوتی ہیں. تو حکومت سندھ کا اچھا اقدام ہے یہ اور ان کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ SIUT سے تو ایک اپنا بہت بہترین کام کر رہا ہے. ڈاکٹر عزیز رضوی صاحب کی تو بہت خدمات ہیں. جی عزیز صاحب. ٹھیک ہے حضرت صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا کہ سندھ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک اور اضافہ ہوا ہے جو کہ SIUT کی جانب سے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ حیدرآباد میں بھی SIUT کام کرے، تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی تعاون سے ہی نواب شاہ میں بھی SIUT نے کام شروع کر دیا ہے. پورے چاروں کا مرچی پروگرام اچھے علی حسینہ بھی دیتا ہے اجازت. نیکسٹ ٹائم دیگه ٹاپک سره گپ کنیں. اللہ